رئیس اختر نے سوال کیا ہے فورٹ ولیم کالج سے متعلق. تو فورٹ ولیم کالج کا قیام ہماری اردو کی نثری تاریخ کے حوالے سے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی تاریخوں میں رائج ہیں. مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ کلکتہ کے اس قلعے میں نہیں رہا کبھی بھی جس کا کہ نام فورٹ ولیم کالج ہے. فورٹ ولیم جس کو کہتے ہیں، اس کے قریب کی ایک عمارت ہے کہ جس میں ایک کالج قائم کیا گیا اور اس کالج کا نام فورٹ ولیم کالج رکھا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کالج کوئی اس نوعیت کا کالج نہیں تھا کہ جس میں عام طالب علم داخلہ لے لیں اور تعلیم حاصل کریں. یہ بنیادی طور پر قائم کیا گیا تھا ان نوجوانوں کے لیے جو برطانیہ سے روزگار کے حصول کے سلسلے میں ہندوستان آتے تھے اور یہاں آ کر کے ان کو فوراً ملازمت مل جاتی تھی. اور ملازمت کے ساتھ جو ایک بنیادی مسئلہ پیدا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ کمیونیکیشن گیپ کا، کیونکہ وہ انگریزی جانتے تھے اور یہاں کی مقامی آبادی چاہے وہ بنگال ہو، چاہے سی پی ہو، بہار ہو، اڑیسہ ہو، مدراس ہو، راجستھان ہو، کہیں انگریزی نہیں جانتے تھے لوگ. چنانچہ ان نوجوانوں کو بجائے اس کے کہ پوسٹنگ دی جاتی، ان کو ایک کالج میں رکھ کر کے ان کو تدریس کے عمل سے گزار کے اور کسی بھی ایک ہندوستانی زبان کو سکھانے کا بندوبست کیا گیا تھا. میر امن دہلوی اور گلکرسٹ، یہ دو نام اس کالج کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں. گلکرسٹ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرنسپل تھے، کسی نے لکھا ہے تاریخ دان نے کہ یہ اس کے بانی تھے، کسی نے لکھا ہے کہ یہ اس کے روح و رواں تھے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. گلکرسٹ صرف اور صرف شعبہ ہندوستانی کے سربراہ تھے اور بس. اس کالج کے پرنسپل تھے پادری ڈیوڈ براؤن، جو کہ کلکتہ بائبل سوسائٹی کے سربراہ تھے اور وہی اس کے پرنسپل تھے. لیکن ان کے لیے بھی پرنسپل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا پروووسٹ. تو پادری ڈیوڈ براؤن فورٹ ولیم کالج کے پہلے پروووسٹ تھے. میر امن دہلوی بہت مشہور ہیں، مشاہیر ادب میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کی جو ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب باغ و بہار ہے وہ بھی اس کالج کے حوالے سے جانی جاتی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میر امن دہلوی نے یہ کتاب کالج کو پیش کی تھی آسان اردو نثر کے نمونے کے طور پر، ورنہ یہ قصہ میر عطا حسین خان تحسین نے والی اودھ کے لیے بھی لکھا تھا، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا نو طرز مرصع. اور میر امن دہلوی نے اسی قصے کو آسان اردو میں لکھا تھا اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا باغ و بہار. باغ و بہار ایک بہت ہی آسان اسلوب لیے ہوئے ہے اور یہی اسلوب بعد میں پورے ہندوستان کا اسلوب بنا اور آج تک یہی سہل نگاری کہہ لیجئے اس کو، تو آج تک یہ رائج ہے اور اسی وجہ سے باغ و بہار کا نام بھی زندہ ہے. فورٹ ولیم کالج کے جو 2 درجن کے قریب مصنفین تھے، ان میں سے غالب اکثریت تقریباً 1 درجن سے بھی زیادہ ان کا تعلق دہلی سے تھا. چنانچہ فورٹ ولیم کالج کی جو سہل نگاری ہے یہ ایک طرح سے دبستان دہلی کی نثر کا تسلسل بن گئی. اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فورٹ ولیم کالج نہ ہوتا تو آج بھی ہم وہی مقفع اور مسجع زبان لکھ رہے ہوتے. تو یہ اس لیے
بات غلط ہے کہ فورٹ ولیم کالج 1801 کی یادگار ہے، جبکہ مرزا غالب دہلی میں تھے اور دہلی میں رہتے ہوئے انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں وہ سادہ نگاری کا ایک نمونہ ہے۔ اب اس سادہ نگاری کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان خطوط کو سامنے رکھ کر کہ اگر فورٹ ولیم کالج نہ بھی ہوتا تو بھی مرزا غالب کے خطوط کے حوالے سے سہل نگاری کا آغاز ہو جاتا، جیسا کہ مرزا غالب کا جو سب سے قدیم خط ہمیں دستیاب ہوتا ہے وہ ہے 1848 کا۔ گویا کہ 48 سال بعد مرزا غالب نے اسی سادہ اسلوب کی اہمیت کو جانا اور اپنے خطوط اسی میں لکھے۔